بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم رب زدنی علما۔ تو محترم طلباء، آج ہم اس سبق کو شروع کر رہے ہیں۔ بوسطہ کا سبق ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں ادیم زمیں سفرۂ عام او است چے دشمن بری خان یغما چے دوست۔ زمین کی سطح اس کی عام دسترخوان ہے، کیا دشمن کیا دوست اس دسترخوان پر سب برابر ہے۔ ادیم کا معنی چمڑا بھی آتا ہے اور زمین کی سطح کو بھی ادیم بولتے ہیں۔ یہاں پر مراد سطح ہے، زمین کی سطح۔ زمین ارض زمین، سفرہ سفرہ کا معنی آتا ہے دسترخوان، جس کو عربی میں المائدہ بولتے ہیں۔ المائدہ سفرہ دسترخوان۔ عام اوست، او عام او یہ ضمیر منفصل ہے، اس کا عام، اور اس کے بارے میں ضمیر متصل اور ضمیر منفصل جو ہیں ہم اس کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ چے دشمن بری، کیا دشمن، چہ معنی کیا، حرف استفہام ہے۔ دشمن کی جمع دشمنا، بری اصل میں تھا بر ای، اس پر بر ای وزن شعری کی وجہ سے جو ہے الف کو گرا دیا گیا۔ خان، خان کا معنی بھی آتا ہے دسترخوان۔ یغما معنی لوٹ اور غنیمت کے آتے ہیں، لیکن مراد یہاں پر برابر۔ چے دوست، چے یہ بھی کلمہ استفہام ہے، اور دوست کا معنی دوست، ساتھی، عزیز۔ تو اب پورے کا معنی کیا ہوا؟ زمین کی سطح اس کا عام دسترخوان ہے، کیا دشمن کیا دوست اس دسترخوان پر سب برابر ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے بھی زمین پر ہیں، اور اس کے فرما بردار بھی زمین پر ہیں، اور اللہ کے دسترخوان زمین ہے، زمین پر وہ ہر ایک کو کھانا دیتا ہے۔ اپنے دسترخوان پر وہ نافرمانیوں کو بھی کھانا دیتا ہے، اور فرما بردار بندوں کو بھی کھانا دیتا ہے۔ وہ کسی کو اس دسترخوان سے بھگاتا نہیں، رسوا نہیں کرتا۔ یہ اس کی شان ہے کہ اوروں کی بارگاہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان سے ناراض ہو جائے تو اس کے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کرتا، اور ان کو اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتا۔ لیکن اللہ کی ذات الگ ہے، اس کی شان یہ ہے کہ چاہے اس کے دشمن ہو یا اس کے دوست ہو، سب کو ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھلاتا ہے۔ اس کے دسترخوان پر سب برابر ہے، چاہے غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، دشمن ہو یا دوست ہو، سب برابر ہے۔ اب حساب آخرت میں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اگر بر جفا پیشہ بشتافتے کہ از دستے قہرش اما یافتے، اگر ظالموں پر وہ رجوع لاتا تو کون اس کے غضب کے ہاتھ سے امان پاتا، اس کے غصے کے ہاتھ سے امان پاتا۔ اگر حرف شرط ہے، حروف شرط دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں، ان میں سے پہلے جملہ دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں، دوسرا کا وجود پہلے پر موقوف ہوتا ہے، اور ترکیب اعتبار سے پہلے کو شرط دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ حروف شرط ہمیشہ یہ مستقبل کے لیے آتے ہیں، اگرچہ ماضی پر داخل ہو جائے تو اگر برجفا، اگر ظالموں پر وہ رجوع لاتا، یا اگر وہ ظالموں پر رجوع لائے تو کون
غصے کے ہاتھ سے امان پائے۔ اگر حروف شرط جو ہے ار ہے، ور ہے، اگر ہے، گر ہے، اور ہرگاہ ہے، ہرگے ہیں، چوں ہے، یہ تمام کے تمام حروف شرط ہے۔ بر من پر، جفا پیشہ، آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں پیشہ جفا، یعنی ظلم کا طریقہ اختیار کرنے والا۔ میں نے آپ کو اضافت کی 2 قسم بتائی تھی کہ ایک اضافت جو ہوتی ہے مستوی ہوتی ہے اور ایک اضافت مقلوبی ہوتی ہے۔ اضافت مستوی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ مضاف پہلے ہو، مضاف الیہ بعد میں ہو، اور وہاں پر کوئی علامت پایا جائے اضافت کی، تو وہ اضافت مستوی ہوتا ہے۔ لیکن ایک بتایا تھا میں نے آپ کو اضافت مقلوبی، کہ مضاف الیہ پہلے ہو جائے اور مضاف بعد میں ہو، تو اس صورت میں اضافت کی علامت نہیں لگتی۔ تو یہاں پر بھی بالکل اسی طرح ہے۔ جفا پیشہ کا معنی ظالم ہے، لیکن وہ اصل میں اس طرح ہے عبارت، اگر بر پیشہ جفا بشتافتے، جفا پیشہ جفا یعنی ظلم کا طریقہ اختیار کرنے والا۔ پیشہ من طریقہ، جفا من ظلم کا طریقہ اختیار کرنے والوں کو ظالم کہا جاتا ہے۔ اگر بر جفا پیشہ اضافت مقلوبی بشتافتے، اگر ظالم، جفا پیشہ سے مراد ظالم، اگر ظالم پر وہ رجوع لاتا بشتافتے، شتافتن مراد دوڑنا آتا ہے، یہاں دوڑنا مراد نہیں لیں گے، رجوع لانا۔ میں شتافتے یہ ماضی تمنائی ہے اور با یہاں پر جو ہے اس میں زائد ہے۔ اگر وہ ظالموں پر رجوع لائے، کہ منع کون، یہ حرف استفہام ہے، قدام کے معنی میں ہے۔ اس کا معنی سے، دست برہات، قہر میں ناراضگی، غصہ، شین یہ ضمیر متصل ضمیر اضافی ہے۔ امان کا معنی امان، امن دینے والا۔ یافتے، یافتن مصدر پانا، یافتے ماضی تمنائی۔ اگر وہ ظالموں پر رجوع لائے تو کون اس کے غصے کے ہاتھ سے امان پائے، امان امن سلامتی، امان پائے۔ تو یہ ترجمہ ہو گیا 2 شعر کا۔ بری ذاتش از تہمت ضد و جنس، غنی ملکش از طاعت جن و انس۔ اس کی ذات مقابل اور شرکت کی تہمت سے بری ہے، غنی ملکش اس کا ملک بے نیاز ہے، جن اور انسانوں کی فرما برداری سے، جن اور انسانوں کی فرما برداری سے اس کا ملک بے نیاز ہے۔ تو بری کا معنی پاک ہونا، ذاتش ذات معنی ذات، شین ضمیر متصل ضمیر اضافی ہے، اور ازمن سے تہمت کا معنی الزام، تہمت۔ ضد یہ مقابل کو کہا جاتا ہے، اور جنس ہم جنس، شرکت کرنے والا۔ تو معنی ہوا مقابل اور ہم جنس، مقابل اور شرکت کی تہمت سے اس کی ذات بری ہے۔ غنی ملکش اس کا ملک، اس کی بادشاہیت بے نیاز ہے۔ غنی کا معنی بے نیاز، اور ملک جو ہے، ملک معنی بادشاہیت، ملک شین ضمیر متصل ضمیر اضافی ہے۔ از معنی سے، طاعت معنی فرما بردار، جن معنی جن وہ مخلوق جو دکھائی نہیں دیتی اور آگ سے پیدا کی گئی ہے۔ انسان، انس کا معنی انسان، اس کا ملک جن اور انسان کی فرما برداری سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ تو ترجمے سے ہی چونکہ سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے ہم زیادہ تشریحات میں نہیں جائیں گے۔ پرستار امرش ہما چیز و کس، پرستار یعنی پوجنے والا، پرستیدن مصدر سے پوجنا۔ تو اس میں فاعل سماعی ہے، اور اس میں فاعل سماعی کے بارے میں بھی جو ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، اس لیے دوبارہ گفتگو نہیں کریں گے۔ امرش، امر معنی حکم دینا، شین ضمیر متصل ضمیر اضافی، ہما چیز کس، ہما معنی تمام، چیز معنی چیز، واو اور کس کا معنی آتا ہے شخص۔ تو پرستار امرش،
یہ ترکیب اضافی مرکب اضافی ہے. پرستار امرش اس کے حکم کے فرما بردار ہے. یہاں اصل میں اس کا معنی تو پوجنے والا ہے، لیکن مراد یہاں پر جو ہے فرما بردار. اس کے حکم کے فرما بردار ہے تمام چیز اور تمام شخص. تمام چیز اور تمام شخص اس کے حکم کے فرما بردار ہے. بنی آدم آدم کی اولاد، و مرغ کا معنی چڑیا، و مور کا معنی چونٹی، و مگس کا معنی مکھی. تو آدم کی اولاد چڑیا اور چونٹی اور مکھی. چنا پہن خانے کرم گستردن مصدر آتا ہے پھیلانا بچھانا. گسترد یہ اسی سے ماضی ہے. قصہ مرغ در قاف قسمت خورد. اس نے کرم کا ایسا چوڑا دسترخوان بچھایا کہ سیمرغ پرندہ بھی کوہ قاف میں اپنی قسمت کا کھاتا ہے، اپنی قسمت کی روزی کھاتا ہے. چنا یہ کلمہ تشبیہ ہے، تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے، کسی چیز میں مشابہت کا معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. پہن کا معنی آتا ہے چوڑا کشادہ، اور خان معنی دسترخوان، کرم معنی کرم سخاوت. گسترد دن مصدر سے گسترد ماضی ہے، اس کا معنی بچھانا پھیلانا آتا ہے. اور کیا معنی جو، اور سیمرغ یہ ایک پرندہ ہے کہ جس کے پر جو ہے 30 رنگ کے ہوتے ہیں، مختلف رنگ 30 رنگ کے ہوتے ہیں. درمن میں اور قاف یہ پہاڑ کا نام ہے. قاف جو ہے یہ ایک پہاڑ کا نام ہے. قاف یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، اور اس کے بارے میں مشہور بھی ہے کہ ایک فرضی پہاڑ ہے. دنیا کے ارد گرد یہ محیط ہے، یہ پہاڑ کوئی قاف دنیا کے ارد گرد محیط ہے. تو قاف یہ پہاڑ کا نام، اور قسمت کا معنی قسمت، مراد یہاں پر قسمت کی روزی. خوردن مصدر سے خورد کھانا، وہ کھاتا ہے، فعل مضارع ہے، واحد غائب کا صیغہ. تو آپ ترجمہ دیکھ لیں، وہ اس نے ایسا چوڑا کرم کا دسترخوان بچھایا کہ سیمرغ پرندہ بھی کوہ قاف میں اپنی قسمت کی روزی کھاتا ہے. لطیف کرم گستر کارساز کہ دارائے خلقست دانائے راز. اس میں حضرت شیخ سعدی نے اللہ کی 5 صفات کو بیان کیا اس شعر میں. پہلی جو صفت ہے وہ ہے لطیف. لطیف مہربان، اور لطیف بولتے ہیں باریک بھی، یعنی باریکیوں کو جاننے والا، اس کو بھی لطیف کہا جاتا ہے. لطیف یا مراد مہربان ہے. کرم گستر اس میں فاعل سماعی ہے. کرم گستر بھی لفظ ہے، اور گستردن بھی بولتے ہیں اور گستردن بھی بولتے ہیں، دونوں. تو کرم گستر بولے یا کرم گستر بولو، دونوں صحیح ہے. کرم گستر کرم بچھانے والا، بخشش پھیلانے والا. کارساز، اور ساختن مصدر سے کار معنی کام، ساخ ساز اس میں فاعل سماعی ساختن سے. کارساز کام کو بنانے والا. اور لطیف جو ہے یہ ہم صفت کا صیغہ بھی مان سکتے ہیں، باب کرما سے لطف یلطف لطافتن سے پاکیزہ ہونا کے معنی میں آتا ہے. لیکن لطیف کا معنی یہاں پر جو ہے مہربان، اور کرم گستر بخشش پھیلانے والا، کارساز کام بنانے والا، کہ دارائے خلقست. دارا یہ اس کا معنی آتا ہے رکھوالا، خلق معنی مخلوق، اور دانا جاننے والا، دانا جاننے والا، راز. تو یہ تمام کے تمام اسم فاعل سماعی ہیں. دارائے خلق یہ بھی اسم فاعل سماعی ہے، مخلوق کا رکھوالا جو ہیں وہ دانائے، یہ بھی اسم فاعل سماعی ہے، جاننے والا، راز جاننے والا.
دانۂ راز راز کا جاننے والا، کہ جو مخلوق کا رکھوالا ہے اور راز کا جاننے والا ہے۔ جو مہربان ہے اور بخشش پھیلانے والا ہے، کرم گستر، کارساز، کام بنانے والا ہے، دارائے خلقست، مخلوق کا رکھوالا ہے، دانائے راز، راز کا جاننے والا ہے۔ مرعورا رسد کبریا و منی کہ ملکش قدیم است و ذاتش غنی، و ذاتش غنی۔ خاص اسی کو بڑائی اور خودی کا حق پہنچتا ہے کہ اس کا ملک ہمیشہ سے ہے اور اس کی ذات بے نیاز ہے، اور اس کی ذات بے نیاز ہے۔ تو ناظرین، لفظ مر، یہ میں نے بتایا تھا اس کے بارے میں گلستہ میں بھی، کہ لفظ مر جو ہے یہ ایک شے کو اگر دوسری شے کے ساتھ مخصوص طور پر اگر تعلق کرانی ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے لفظ مر کا استعمال کرتے ہیں، اور مراد یہ ہے کہ خاص طور پر کبریا یعنی بڑائی اللہ ہی کے لیے ہے، خودی اللہ ہی کو پہنچتا ہے۔ تو لفظ خاص کا معنی پیدا کرنے کے لیے یہاں پر لفظ مر کو لایا گیا ہے۔ اور مر یہ کبھی تزیین کے لیے بھی آتا ہے، خوبصورتی کے لیے، اور کبھی، اور یہ جو ہے یہ کلمہ ربط ہے تو اس وجہ سے کبھی واسطے کا معنی دیتا ہے اور کبھی شمار کا بھی معنی دیتا ہے۔ تو یہ آپ باتیں یاد رکھیں۔ اورا، اورا اس کو، او منا وہ، رامنا کو اس کو۔ رسد مضارع کا صیغہ ہے، فعل مضارع واحد غائب، رسید مصدر سے پہنچنا۔ کبریا کا معنی بڑائی اور منی کا معنی خودی۔ ملکش، ملک بادشاہیت، شین ضمیر متصل ہے، ضمیر اضافی۔ قدیم معنی ہمیشہ، کہ جو ہمیشہ سے ہو، قدیم۔ ذاتش غنی، ذات معنی ذات، شین ضمیر متصل، اور غنی کا معنی بے نیاز۔ خاص کر اسی کو کبریائی اور یعنی بڑائی اور خودی کا حق پہنچتا ہے کہ اس کا ملک ہمیشہ سے ہے اور اس کی ذات بے نیاز ہے۔ یکیرا بسر بر نہت تاج بخت، یکیرا بخاک اندر آرد زتخت۔ یکیرا بسر کسی کے سر پر، مراد کیا ہے؟ یکیرا بسر، یہ کے سر پر، مراد یہاں پر یہ ہے کسی کے سر پر۔ برمنا پر، اور نہد، نہادن مصدر سے مضارع کا صیغہ ہے، نہد رکھتا ہے۔ تاج من تاج، اور بخت من نصیبہ۔ یکیرا بخاک، تو جو ہے یکیرا بخاک کسی کو، بخا خاک من مٹی، اندر من اندر، آرد یہ آوردن مصدر سے، آرد مضارع کا صیغہ ہے، لاتا ہے، ازمن سے، زیا اصل میں از تھا، معنی سے ہے، وزن شری کی وجہ سے الف کو گرا دیا گیا ہے۔ تخت کا معنی تخت ہے، تخت شاہی۔ تو ترجمہ دیکھ لیں آپ، کسی کو کسی کے سر پر، کسی کے سر پر نصیبے کا تاج رکھتا ہے۔ یہ کہرا بسر کسی کے سر پر، نہد رکھتا ہے، تاج بخت نصیبے کا تاج، کسی کے سر پر نصیبے کا تاج رکھتا ہے۔ یکیرا بخاک اندر آرد، تو کسی کو مٹی کے اندر لاتا ہے، زتخت تخت شاہی سے، تو کسی کو مٹی کے اندر لاتا ہے تخت شاہی سے، تو کسی کو تخت شاہی سے مٹی کے اندر لاتا ہے، کسی کے سر پر نصیبے کا تاج رکھتا ہے، اور کسی کو مٹی سے، وہ کسی کو تخت شاہی سے مٹی کے اندر لے آتا ہے۔ کلاہ سعادت یکے برسرش، کلاہ کا معنی پہلے آپ ترجمہ دیکھ لیں، کلاہ سعادت یکے برسرش، کسی کے سر پر نیک بختی کی ٹوپی رکھتا ہے۔ گلی میں شقاوت یکے دربرش، تو کسی کے بدن میں بدبختی کی گدڑی پہناتا ہے۔
کلا کا معنی ٹوپی، سعادت معنی نیک بختی، اور یکے بر سرش، یک معنی ایک، بر معنی پر، سر معنی سر، شین ضمیر متصل، مراد یہاں پر ہے کسی کے سر پر۔ تو کسی کے سر پر نیک بختی کی ٹوپی رکھتا ہے۔ گلی میں شقاوت، گلیم معنی بدبختی، گلیم معنی گدڑی، اور شقاوت معنی بدبختی، یکے معنی ایک، در معنی میں، بر معنی یہاں پر بغل، بغل، برش، در برش، اس کے بغل میں، مراد یہاں پر بدن ہے۔ تو کسی کے بدن پر بدبختی کی گدڑی پہناتا ہے، کسی کے بدن میں بدبختی کی گدڑی پہناتا ہے۔ تو کسی کے سر پر نیک بختی کی ٹوپی رکھتا ہے اور کسی کے بدن میں بدبختی کی گدڑی پہناتا ہے۔ گلستاں کند آتش بر خلیل، وہ کیا جملہ ہے، گروہ بآتش برد ز آب نیل۔ گلستہ من باغ، کند کردن مصدر سے مضارع کا صیغہ، آتش من آگ، اور بر من پر، خلیل یہ حضرت ابراہیم کا لقب ہے، حضرت ابراہیم مراد ہے۔ گروہ جماعت، ایک گروہ فرقہ، آتش من آگ، برد بردن مصدر سے لے جاتا ہے، ز اصل میں ازدا الف وزن شعری کی وجہ سے گرا دیا گیا، آب من پانی، نیل یہ ایک دریا ہے جو کہ مصر میں ہے۔ تو اب کہتے ہیں گلستہ کند، وہ باغ کر، وہ گلے گلزار بنا دیتا ہے، وہ گلزار بنا دیتا ہے آگ کو خلیل پر، یعنی وہ آگ کو خلیل پر گلزار بنا دیتا ہے۔ گروہ بآتش برد، ایک گروہ کو آگ میں لاتا ہے، ز آب نیل، دریائے نیل کے پانی سے۔ تو دیکھ لے ترجمہ پھر سے، وہ ابراہیم پر، ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گلزار بنا دیتا ہے، اور ایک گروہ کو دریائے نیل سے آگ میں، یعنی آگ سے مراد یہاں پر جہنم ہے، تو ایک گروہ کو دریائے نیل سے جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ وہ آگ کو خلیل پر گلزار بنا دیتا ہے اور ایک گروہ کو دریائے نیل سے جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ گر آست منشور احسان او است، ور ایست توقیع فرمانی او است۔ اگر وہ ہے منشور احسان او است، اس کے احسان کا فرمان ہے، ور ایست اگر یہ ہے تو اس کے فرمان کی سزا ہے۔ تو اگر یہ حرف شرط ہے اور آست وہ ہے، اور جو ہے حروف شرط کے بارے میں بیان کر چکا ہوں میں کہ حروف شرط جو ہوتے ہیں وہ کئی ہیں، اگر ہے، گر ہے، ور ہے، ار ہے، ہرگائے، ہرگے ہے، چو ہے۔ اور حروف شرط کے بارے میں ایک بات ضرور یاد رکھیں آپ کہ حروف شرط یہ ہمیشہ مستقبل کے لیے آتے ہیں، اگرچہ ماضی پر داخل ہو جائے، جب بھی ماضی پر بھی اگر داخل ہوگا تو وہ بھی جو ہے مستقبلی ہی کے معنی میں ہوگا۔ اگر وہ ہے تو اس کے احسان کا فرمان ہے، منشور معنی فرمان، احسان وہ مرکب اضافی، اور وہ ضمیر متصل، وہ ضمیر منفصل ہے، اور تو اس کے احسان کا فرمان ہے۔ ورئیست اگر یہ ہے تو توقیع کا معنی سزا آتا ہے، فرمانیوں اگر یہ ہے تو اس کے فرمان کی سزا ہے۔ پس پردہ بیند عمل ہائے بد، پس پردہ پردے کے پیچھے، بیند وہ دیکھتا ہے، عمل ہائے بد برے عمل، عمل ہائے جمع ہے عمل کی، اور بیند دیدر مصدر سے مضارع ہے دیکھتا ہے۔ ہمو کا معنی وہی، اور پردہ معنی پردہ، پوشت پوشیدر مصدر سے چھپانا، اور بآلائے علا کی جمع عنایت، خود کا معنی اپنا، بالائے خود اپنی عنایتوں سے، ہمو پردہ پوشت اپنی عنایتوں سے وہی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ برے عمل پردے کے پیچھے سے دیکھتا ہے اور وہی اپنے عنایتوں سے پردہ پوشی فرماتا ہے۔ بتحدید اگر برکشد تیغ حکم
بمانند کروں بیاں سم و بکم. بتحدید، تحدید باب تفعیل کا مصدر ہے تحدید، ڈرانا دھمکانا. حدد یحدد، تحدید سے دھمکانا ڈرانا. اگر دھمکانے کے لیے کسی پر حکم کی تلوار کھینچے تو اس کے مقرب فرشتے بھی اس کی بارگاہ میں بہرے اور گونگے بنے رہے. تو بتحدید دھمکانے کے لیے اگر حرف شرط ہے برمنا کسی پر، کشد کشیدن مصدر سے کھینچنے کے معنی میں آتا ہے، کشد مضارع کا صیغہ ہے، اور تیغ یہ جو ہے تلوار کے معنی میں ہے، اور حکم کا معنی حکم، تیغ حکم، حکم کی تلوار کھینچے. بمانند کروں بیاں، کروں بیاں یہ جمع ہے کروبی کی، اس کا معنی آتا ہے مقرب فرشتے، سمن بہرے، بکمن گونگے. اور مانند کا معنی آتا ہے یہ مشابہت کے معنی میں آتا ہے، طرح یا مثل کے معنی میں آتا ہے. اگر ڈرانے کے لیے کسی پر حکم کی تلوار کھینچے تو اس کے مقرب فرشتے بھی اس کی بارگاہ میں بہرے اور گونگے بنے رہے. وگر در دہد یک صلائے کرم عزازیل گوید نصیب برم. وگر یہ بھی حرف شرط ہے، اور اگر کرم کی ایک آواز وہ دے دے عزازیل گوید تو شیطان کہے نصیب برم، میں بھی اپنے حصے کا لوں گا. تو گر حرف شرط، در دہد، دہد دادن مصدر سے، دہد مضارع کا صیغہ ہے دینا، اور یک کا معنی ایک، صلائے کا معنی آواز آتا ہے، اور کرم، کرم سخاوت عنایت بخشش اس کے معنی میں. اور عزازیل یہ شیطان ابلیس کا نام ہے. اور نصیب گوید گفتن مصدر سے مضارع کا صیغہ ہے گوید، اور نصیب، نصیب کا معنی حصہ، نصیب ایک حصہ. برم یہ مضارع ہے، برم بردن مصدر سے لے جانا، تو برد اور برند بری برم واحد متکلم کا صیغہ، برید برم، مرم واحد متکلم کا صیغہ مضارع، میں لے جاؤں گا. تو اب آپ دیکھیں، اور اگر کرم کی ایک آواز دے دے تو شیطان کہے میں اپنے حصے کا لے جاؤں گا. بدرگاہ لطف و بزرگیش بر بزرگاں نہادہ بزرگی ز سر. اس کی مہربانی اور بزرگی کی بارگاہ میں بزرگوں نے اپنے سر سے بزرگی اتار کے رکھ دی ہے. تو بدرگاہ بادر کے معنی میں ہے، درگاہ کا معنی وہی مقبری کچہری درگاہ، یہاں پر درگاہ کے معنی میں ہے. اور لطف یہ باریکی اور مہربانی کے معنی میں آتا ہے، اور بزرگی کا معنی بزرگی، اور شین یہ ضمیر متصل ضمیر اضافی ہے، اور بر بزرگاں، بزرگاں بزرگ کی جمع، اور نہادہ نہادن مصدر سے نہادہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے. ز سر از سر اصل میں وزن شری کی وجہ سے الف کو گرا دیا گیا. تو اس کی مہربانی اور بزرگی کی بارگاہ میں مرکب اضافی ہے، درگاہ لطف و بزرگی، اس کی مہربانی اور بزرگی کی بارگاہ میں بر بزرگاں نہادہ بزرگوں نے رکھ دی بزرگی زسر سر سے اتار کر. اس کے مہربانی اور بزرگی کی بارگاہ میں بزرگوں نے اپنے سر سے بزرگی اتار کے رکھ دی ہے. اس کی مہربانی اور بزرگی کی بارگاہ میں بزرگوں نے اپنے سر سے بزرگی اتار کے رکھ دی ہے. فرو ماندگارا برحمت قریب تضرع کنارا بدعوت مجیب. فرو ماندگاں اس کا معنی آتا ہے عاجز لوگ، عاجزی کرنے والے. را من کو، اور برحمت رحمت سے، اور رحمت مصدر بھی ہے، رحم کرنا رحمہ یرحمو سے باب سمیعہ سے، اور قریب
صفت کا صیغہ ہے قرب یقرب، قریب ہونا، نزدیک ہونا، باب کرما سے. اور تضرع کنارہ عاجزی کرنے والوں کو، تضرع کنارہ کردن مصدر سے، کنارہ اس میں فاعل سماعی، تضرع کنارہ عاجزی کرنے والوں کو، گریہ بزاری کرنے والوں کو. رامن کو بدعوت، دعوت پکارنا، دعوت مصدر بھی ہے، دعا یدعو باب نصرہ سے پکارنا بلانا. بدعوت مجیب، مجیب اس میں فاعل کا صیغہ، مجیب قبول کرنے والا، اجابہ یجیب الاجابۃ مصدر سے، مجیب اس میں فاعل کا صیغہ. تو عاجزی کرنے والوں کو جو ہے، عاجزی کرنے والوں کی پکار کو قبول کرنے والا ہے. تو اب دیکھا ترجمہ، فرو ماندگارا برحمت قریب، عاجزی کرنے والوں کو رحمت سے قریب کرنے والا ہے، اور عاجزی گریہ وزاری کرنے والوں کو، گریہ وزاری کرنے والوں کی پکار کو قبول فرمانے والا ہے. تو یہ ترجمہ ہو گیا، عاجزی کرنے والوں کو رحمت سے قریب کرتا ہے، عاجزی کرنے والوں کو رحمت سے قریب کرتا ہے، اور گریہ وزاری کرنے والوں کی پکار کو قبول فرمانے والا ہے. بر احوال نابودہ علمش بصیر، باسرار ناگفتہ لطفش خبیر. بر احوال نابودہ، احوال نابودہ نہ ہوئے ہوئے احوال، غیر موجودہ احوال. علم جاننے کے معنی میں آتا ہے، شین ضمیر متصل ضمیر اضافی ہے، اور بصیر دیکھنے والا، اور باسرار ناگفتہ نہ کہے ہوئے راز. اسرار جمع ہے سرن کی، معنی راز، اور ناگفتہ نہ کہا ہوا، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، ناگفتہ نہ کہا ہوا. اور لطف کا معنی باریکی آتا ہے، مہربانی، اور شین ضمیر متصل ضمیر اضافی ہے، اور خبیر خبردار، باخبر آدمی، باخبر. تو غیر موجودہ احوال پر، برحوال نابودہ غیر موجودہ احوال پر یا غیر موجودہ احوال کو اس کا علم دیکھنے والا ہے، باسرار ناگفتہ اور نہ کہے ہوئے رازوں پر اس لطفش خبیر، اس کی باریک بینی باخبر ہے. تو غیر موجودہ احوال کو اس کا علم دیکھنے والا ہے، اور نہ کہے ہوئے رازوں پر اس کی باریک بینی باخبر ہے، خبردار ہے. بقدرت نگہدار بالا و شیب، خداوند دیوانے روز حسیب. بقدرت نگہدار بالا و شیب، قدرت کے ذریعے آسمان و زمین کی نگہبانی کرنے والا ہے، خداوند دیوان روز حسیب. روز حسیب حساب کا دن، تو اور حساب کے دن کی دفتر کا مالک ہے، حساب کے دن کی دفتر کا مالک ہے. تو بقدرت، قدرت قادر ہونے کے معنی میں آتا ہے، قدر یقدر باب نصرہ سے قادر ہونا، قدرت پا جانا کسی چیز پر، اسی سے ہے قادر، اور اسی سے ہے قدیر، قدرت رکھنے والا. نگہدار یہ بھی جو ہے اس میں فاعل سماعی ہے، نگہدار حفاظت کرنے والا، داشتن مصدر سے نگہدار حفاظت کرنے والا، اس میں فاعل سماعی. بالا معنی اوپر، اور شیب کا معنی نیچے آتا ہے، مراد آسمان و زمین ہے. اور خداوند دیوان روز حسیب، خداوند معنی خدا تعالی ہے، اور مالک آقا، اور دیوان کا معنی دفتر، روز معنی دن، حسیب حساب کا دن، روز حسیب حساب کا دن. تو قدرت کے ذریعے آسمان و زمین کی حفاظت فرمانے والا ہے، اور حساب کے دن کی دفتر کا مالک ہے. نہ مستغنی از طاعتش پشت کس، نہ بار حرف او جائے انگشت کس. اس کی اطاعت سے، فرما برداری سے کسی کی پیٹھ بے نیاز نہیں ہے، نہ بر حرف او جائے انگشت کس، نہ اس کے حرف پر کسی
شخص کو انگلی رکھنے کی جگہ ہے، کسی شخص کے انگلی رکھنے کی جگہ ہے۔ نامنع نہیں اور مستغنی بے نیاز کے معنی میں آتا ہے، اور طاعت فرما برداری، طاعتش مرکب اضافی ہے، اس کی فرما برداری۔ ازمن سے اور پشت کا معنی پیٹھ، کس معنی شخص، نامنع نہیں، بر معنی پر، حرف اس کے حرف پر، جائے معنی جگہ، انگشت معنی انگلی، جمع انگشت تہائی آتی ہے، اور کس کا معنی شخص۔ تو اس کی فرما برداری سے کسی کی پیٹھ بے نیاز نہیں ہے، اور اس کے حرف پر کسی شخص کے انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے، نہ اس کے حرف پر کسی شخص کی انگلی رکھنے کی جگہ ہے۔ تو اس کی فرما برداری سے کسی کی پیٹھ بے نیاز نہیں ہے، نہ اس کے حرف پر کسی شخص کے انگلی رکھنے کی جگہ ہے۔ قدیم نیکوکار نیکی پسند، قدیم نیکوکار نیکی پسند، وہ ایسا قدیم ہے، نیکوکار نیکی پسند، نیکوکار نیکی کرنے والا ہے، نیکی پسند کرنے والا ہے۔ بکل کے قضا در رحم نقش بند، تقدیر بکلک، کل کا معنی قلم آتا ہے اور قضا کا معنی تقدیر آتا ہے، اور در معنی میں، رحم بچہ دانی کو رحم بولتے ہیں، اور نقش بند یہ بھی جو ہے اس میں فاعل سماعی ہے، نقش بنانے والا، نقش بند۔ تو وہ ایسا قدیم ہے نیکوکار، وہ ایسا قدیم ہے نیکوکار، اچھائیاں کرنے والا، اور نیکی پسند، نیکی کو پسند کرنے والا ہے۔ بکل کے قضا، نیکی کرنے والے اور نیکی کو پسند کرنے والا ہے۔ بکل کے قضا، تقدیر کے قلم سے بچہ دانی میں نقش بنانے والا ہے، تقدیر کے قلم سے شکم مادر میں نقش بنانے والا ہے۔ ز مشرق بمغرب مہ و آفتاب، روا کرد و گسترد گیتی بر آب، مشرق سے مغرب تک اس نے چاند اور سورج کو جاری کیا، اور زمین کو پانی پر بچھایا۔ زمشرق اصل میں از مشرق، وزن شری کی وجہ سے الف گر گیا، تو زمشرق، مشرق جو ہیں یہ مغرب، مشرق پورب کو بولتے ہیں اور مغرب پچھم کو بولتے ہیں۔ تو زمشرق مشرق سے مغرب تک، ماہ من چاند، آفتاب من سورج، روا کر تو اس نے جاری کیا، تو مشرق سے مغرب تک اس نے چاند اور سورج کو جاری کیا۔ وہ گسترد ماضی ہے، گستردن مصدر سے بچھانا، پھیلانا، گیتی زمین، برمنا پر، آب منا پانی، اور اس نے زمین کو پانی پر بچھایا۔ زمین از تپ لرزہ آمد ستوہ، فرو کوفت بردامنش میخ کوہ میخ کوہ۔ زمین کپکپاہٹ کی وجہ سے عاجزی میں آ گئی، فروکوف بردامنش، تو اس کے دامن پر پہاڑ کی کیل ٹھوک دی، پہاڑ کی کیل ٹھوک دی۔ زمین کا معنی زمین، اور از تپہ، تپ کا معنی اضطرار آتا ہے، بخار آتا ہے، بخار کے معنی میں آتا ہے، اور لرزہ کا معنی آتا ہے کپکپاہٹ، لرزش، تھرتھرانا، تھرانا، لرزہ اس کے معنی میں آتا ہے۔ لرزہ کا معنی کپکپاہٹ، لرزش، تھرانا، تھرتھرانا، اور تپ یہ اضطراب اور بخار کے معنی میں آتا ہے، بے چینی، بے قرار کے معنی میں آتا ہے۔ تو مراد یہاں پر کپکپاہٹ۔ آمد کا معنی آمدن مصدر سے آنا، ستوہ کا معنی عاجزی آتا ہے،
اور فرو یا زائد ہے یہاں پر، کوفت، کیا؟ کوفت، یہ کوفتن مصدر سے کوٹنا، ٹھوکنے کے معنی میں آتا ہے۔ بردامنش، دامن میں دامن، شین ضمیر متصل، ضمیر اضافی ہے، اور میخ کا معنی کیل آتا ہے، کوہ کا معنی پہاڑ، میخے کوہ پہاڑ کی کیل۔ زمین کپ کپاہٹ کی وجہ سے عاجزی میں آ گئی تو اس کے دامن پر پہاڑ کی کیل ٹھوک دی۔ دہد نطفہ را صورت چوں پری، کہ کرد است بر آب صورت گری۔ وہ نطفے کو پری جیسی صورت عطا کرتا ہے کہ کس نے کیا ہے پانی پر تصویر کشی۔ دہد وہ دیتا ہے، نطفہ را نطفے کو، اور صورت چوں پری کلمہ تشبیہ ہے، پری کی طرح۔ کردست کس نے کیا ہے، کہ یہ قدام کے معنی میں ہے، کس نے کیا ہے، بر آپ پانی پر صورت گری، تصویر کشی، کہ وہ نطفے کو پری جیسی صورت عطا کرتا ہے، کس نے کیا ہے پانی پر تصویر کشی۔ نہد لعل و فیروزہ در صلب سنگ، گلے لعل در شاخ پیروزہ رنگ۔ نہد لعل و فیروزہ، لعل و فیروزہ پتھر کی پشت میں وہ رکھتا ہے، گلے لعل در شاخ فیروزہ رنگ۔ سرخ پھول سبز رنگ فیروزہ کی شاخ میں رکھتا ہے، سبز رنگ فیروزہ کی شاخ میں رکھتا ہے۔ تو اور جو ہے لعل یہ سرخ رنگ کا ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے، اور فیروزہ یہ سبز رنگ کا ایک قیمتی پتھر ہے فیروزہ۔ اور تو لعل یہ سرخ رنگ کا ایک قیمتی پتھر، اور فیروزہ سبز رنگ کا ایک قیمتی پتھر ہے۔ اور نہد یہ مضارع ہے نہادن مصدر سے، اور در معنی میں، صلب معنی پشت آتا ہے، اور سنگ کا معنی پتھر آتا ہے۔ گل لعل، گل معنی پھول، شاخ کا معنی شاخ، فیروزہ سے مراد فیروزہ۔ لعل و فیروزہ وہ پتھر کی پشت میں رکھتا ہے، سرخ پھول سبز رنگ کے فیروزہ کی شاخ میں رکھتا ہے۔ لعل و فیروزہ وہ پتھر کی پشت میں رکھتا ہے، سرخ پھول سبز رنگ فیروزہ کی شاخ میں رکھتا ہے۔ زابر افگند قطرے سوی یم، ز صلب آورد نطفہ در شکم۔ زابر افگند بادل سے سمندر کی طرف ایک قطرہ ڈالتا ہے، ز صلب آورد نطفہ در شکم، شکم میں پشت سے شکم میں نطفے کو لاتا ہے۔ نطفہ یہ انسان کا مادہ حیات نطفہ، تو پشت سے شکم میں نطفے کو لاتا ہے، یا افغنت بھی پڑھ سکتے ہیں اور آورت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو زا از تھا، الف وزن شعری کی وجہ سے الف کو گرا دیا گیا۔ ابر من بادل، افغنت افغندن مصدر سے ڈالنا، مضارع ہے افغنت۔ اور قطرہ سوی یم، قطرہ کا معنی قطرہ، سوئے طرف، اور یم معنی سمندر، اور زا از تھا اصل میں، تو وزن شعری کی وجہ سے الف کو گرا دیا گیا۔ ز صلب پشت سے، آورد لاتا ہے، نطفہ معنی نطفہ، در شکم شکم مادر میں۔ بادل سے سمندر کی طرف ایک قطرہ ڈالتا ہے، اور پشت سے شکم مادر میں نطفے کو لاتا ہے۔ ازا قطرہ لولوئے لالا کند، وزی صورت سرو بالا کند۔ ازا اصل میں از آ،
ازآ وزن شری کی وجہ سے الف کو گرا دیا گیا. تو ازا قطرہ، قطرہ کا معنی قطرہ، اور لولو کا معنی موتی، اور لالا کا معنی چمکدار، روشن. اور وزی اصل میں تھا وازئی، الف کے وزن شری کی وجہ سے الف کو گرا دیا گیا. وازئی اور اس سے. صورت بنا صورت، اور سروے ایک درخت کا نام ہے. اب اعلیٰ کا معنی بلند. کند یہ مضارع ہے قاعدہ مصدر سے، واحد غائب کا صیغہ. اور اسی قطرے سے چمکدار موتی پیدا کرتا ہے. واضح قطرہ لولوی لالا کند، اور اسی قطرے سے چمکدار موتی پیدا کرتا ہے. وزی صورت سروے بالا کند، اور اسی سے جو ہے سروے قد صورت بناتا ہے، اور اسی سے سروے قد صورت بناتا ہے.